بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں اور میری محبت میں جو سائرہ نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا؟ میں تو اسے دل و جان سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ میں رات کے 2 بجے سنسان سڑکوں پر کھڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل شدید کرب میں مبتلا تھا۔ ایک بار پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جو میں کچھ دیر پہلے دیکھ کر آیا تھا۔ میں جب گھر کے دروازے سے کچھ دوری پر تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کا ایک اوباش لڑکا میرے گھر سے باہر نکل کر آ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو میں اس کا ہمارے گھر آنا سمجھ نہ سکا، مگر جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل چکی تھی۔ اس وقت گھر میں میرے ابو بھی موجود نہیں تھے۔ میری بیوی گھر میں اکیلی تھی اور جس حالت میں تھی وہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میری بیوی سج سور کر بیٹھی تھی۔ اتنا تیار تو وہ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے میں وہ ایک بار بھی میری خاطر اتنا تیار نہیں ہوئی جتنا وہ آج ایک لڑکے کے لیے ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ لگنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارا مجھے دیکھ کر میری جانب بڑھی، مگر میں نے اس کو خود کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ میں غصے سے بولا کہ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ کی باتوں کو جھٹلایا، مگر ان کا کہنا تو سچ نکلا۔ سائرہ گنگ سے میری جانب دیکھ رہی تھی، مگر میں تو وہاں پر رکا ہی نہیں، وہیں سے الٹے قدم گھر سے باہر نکل آیا۔ سائرہ مجھے روکتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اپنے بال نوچتے ہوئے چیخ رہا تھا اور وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر چیخ رہا تھا کہ آخر میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی جو سائرہ نے مجھے یوں دھوکہ دیا تھا۔ جب رو رو کر دل کا غبار نکل گیا تو میں نے ٹھانا کہ اب میں وہ سب کروں گا جو کچھ میرے ابو نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میں سائرہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس جیسی بد چلن اور بد کردار عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہ تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ میرے پاس گھر کی اضافی چابی تھی جسے کھول کر جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں نے میری روح فنا کر دی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر جب دروازہ کھول کر اندر گیا، سامنے کا منظر مجھے سن کر چکا تھا، کیونکہ میرے ہی بستر پر میری بیوی کو ابو نے، میں کئی روز سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ دن بہ دن میری بیوی کا بدلتا رویہ مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ہماری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی اور ہم دونوں نے ہی اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا، مگر پچھلے چند روز سے سارا کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ نہ تو میرے پاس بیٹھ کر میرے سارا دن کی روٹین پوچھتی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات شیئر کر رہی تھی، بلکہ ہر وقت موبائل میں ہی لگی رہتی۔ جب میں گھر آتا یا تو وہ میسیجز پر یا پھر وائس کال پر مصروف ہوتی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اپنا لہجہ دھیما کر لیتی اور کال کاٹ دیتی۔ میں شکی مزاج مرد بالکل بھی نہیں تھا۔ کبھی پوچھ لیتا تو سارا کہتی کہ اس کی امی یا کسی دوست کی کال ہے۔ میں بھی مان لیتا، مگر دھیرے دھیرے سائرہ نے مجھ سے دوری بنانا شروع کر دی۔ اگر میں اس کے قریب جاتا بھی تو وہ مجھے دور کر دیتی۔ مجھے اس کا یہ بدلا رویہ انتہائی پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اب تو میرے والد کو بھی اس سے مسئلہ ہونے لگا تھا۔ وہ کہتے کہ بیٹا اپنی بیوی پر روک ٹوک لگاؤ، اچھے گھر کی بہویں ہر وقت موبائل میں مگن اچھی نہیں لگا کرتی۔ اب تو یہ بات ابو بھی نوٹ کرنے لگے تھے۔ میں سائرہ کو براہ راست کچھ کہنے سے کتراتا تھا، کیونکہ شاید وہ غلط مطلب بھی نکال سکتی تھی۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ خراب تھی، دماغ بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ میں زیادہ دیر دفتر میں کام کر نہ سکا اور چھٹی لے کر گھر جانے لگا۔ دماغ میں عجیب سا تناؤ تھا، شاید اس کی وجہ گھر میں چل رہی پریشانی بھی تھی، مگر خیر میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اندر سے آئی آوازوں نے میرا سر چکرا کر رکھ دیا۔ میرے ابو بیوی کو بلند آواز میں ڈانٹ رہے تھے اور وہ نہ جانے کس بات پر منع کر رہے تھے۔ میرے ابو تو انتہائی کم گو اور خاموش طبیعت انسان تھے۔ آج پہلی بار میں نے انہیں اپنی بیوی پر چلاتے ہوئے دیکھا۔ میں فوراً اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں میرے ابو اور بیوی موجود تھی۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی اور اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر رکھے ہوئے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ گویا وہ سہمی ہوئی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔
وہ بھاگ کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے اسد آپ آ گئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے ابو کے چہرے پر اس پل ناگواری سے ابھری اور وہ میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے؟ ارے تمہیں تو ہم شریف اور نیک خاندان کی سمجھ کر بیاہ کر لائے تھے، مگر تم یہ نکلو گی؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابو بولتے چلے جا رہے تھے جبکہ میں ہکا بکا ان کے ایک ایک حرف سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور بولا آخر وہ سائرہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے ناسمجھی سے ابو سے سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، سائرہ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرے ابو غصے سے بفر کر جو بولے وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں اس کے سامنے تجھے کچھ بھی بتا کر شرمسار نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کمرے سے نکل گئے۔ میں تجسس سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے میرا بازو تھام کر بولی کہ خدا را ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا، وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سائرہ بول رہی تھی مگر اس وقت تو میرا دماغ میرے ابو کی ادھوری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سارہ کو وہیں چھوڑا اور ابو کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری بیوی کے لچھن بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ابو کے الفاظ نے تو میرے سر پر پہاڑ توڑ دیا تھا۔ میں گنگ سا ہو گیا، انہیں دیکھنے لگا، مجھے شدید غصہ آنے گیا۔ آخر میرے ابو ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ میں غصے سے بولا کہ ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بہو ہے۔ مگر ابو سر جھکا کر بولے تم تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو، میں گھر رہ کر سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تمہاری بیوی بالکل بھی اچھے کردار کی مالک نہیں، یہ غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہیں۔ ابو کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں مشتعل ہو گیا۔ مجھے کئی روز سے سائرہ کا میرے ساتھ رکھا جانے والا رویہ یاد آنے لگا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنے کمرے کی جانب گیا جہاں سائرہ پریشان سی بستر پر بیٹھی تھی۔ میں نے غصے سے سائرہ کو کہا کہ اپنا موبائل دو، مگر وہ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتی، آپ اپنے ابو کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ مگر مجھ پر تو اس وقت غیرت کا بھوت سوار تھا۔ تکیے کے نیچے پڑا سائرہ کا موبائل نکالا اور اس کے سامنے ہی فرش پر پٹخ کر توڑ دیا۔ سائرہ سہمی ہوئی میرے سامنے کھڑی رونے لگی۔ مجھے شدید صدمہ لگا تھا، آخر وہ کیسے میرے جذبات کا کھلواڑ کر سکتی تھی؟ میں تو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ سائرہ میری جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ آپ نے کیا کر دیا؟ صرف شک کی بنیاد پر آپ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہیں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو یہ کیسی محبت ہے جس میں اعتبار ہی نہیں؟ مگر میں سائرہ کو ڈانٹ کر چپ کروا چکا تھا۔ میں اسے آخری بار خبردار کرتے ہوئے بولا کہ یہ جو کچھ تم کر رہی ہو نا وہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سائرہ سے بولنا ترک کر دیا تھا۔ میں اس سے شدید ناراض تھا۔ اگلے روز جب میں کام سے گھر واپس آیا تو میرے ابا نے ایک بار پھر میری بیوی کی شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ تم کیسے مرد ہو؟ تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ اب لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود تم میں جرت نہیں جو تم اسے منوا سکو۔ سائرہ وہاں آ چکی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ غصے سے چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ خبردار اسد، جو آپ نے اپنے ابو کی باتوں پر یقین کیا، یہ سراسر مجھے پھنسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کی زبان چلتی دیکھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بیوی کو ابو کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی تھی اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ حقیقت میں تو ان کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ جب بیوی کے منہ سے یہ سنا تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس سے تو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے باپ کی عمر کے مرد پر الزام لگا رہی تھی۔ میں اپنے باپ کے کردار سے واقف تھا، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو الزام میری بیوی ان پر لگانا چاہتی تھی۔ میں نے سائرہ کو اس رات بہت مارا، اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو چکا تھا، مگر مجھے اس پر کوئی ترس نہ آیا۔ میرے دل میں اس کے لیے تمام تر محبت ختم ہو چکی تھی۔ کیا فائدہ میرا اس کے لیے مخلص رہنے کا جب وہی میرے ساتھ مخلص نہیں تھی؟ سائرہ نے جب میرا یہ رویہ دیکھا تو وہ بے تحاشا روئی۔ اسے نہ جانے میرے مارنے پر درد محسوس ہوا تھا یا پھر میرے الفاظ اور بے اعتباری نے اسے تکلیف دی۔ میں سمجھ نہیں سکا کیونکہ مجھ پر تو صرف میرے ابو کی باتیں ہی سوار تھی۔ میں سائرہ سے بول چال بالکل ہی ختم کر چکا تھا۔ اب تو اس کا موبائل بھی میں نے توڑ دیا تھا۔
اس لیے کسی سے رابطہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ میرے ابو مجھ سے بے حد خوش تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ عورت کو یوں ہی قابو میں رکھا جاتا ہے ورنہ وہ اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ میں بھی ابا کی بات میں ہاں ملا دیا کرتا۔ اگلے ہی روز مجھے کام سے گھر لوٹتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور پھر راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے گھر آتے ویسے بھی کافی وقت لگ گیا۔ جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی کے کمرے سے اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ روتے اور چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں جانتی ہوں اسد مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ میں اسے جو کہوں گی وہ مجھ پر ایک نہ ایک دن ضرور اعتماد کرے گا۔ وہ روتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جا رہی تھی، اسے روتا چلاتا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں فوراً بھاگ کر کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کر چکا تھا، کیونکہ میری بیوی فرش پر گری ہوئی تھی۔ میرے ابو اسے ڈنڈوں سے مار رہے تھے، وہ اسے اندھا دھند مارے جا رہے تھے اور سائرہ رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی اور جو بھی سچ ہے وہ سب کچھ اسد کو ضرور بتاؤں گی۔ ابو نے جب مجھے کھڑے دیکھا تو انہوں نے فوراً ڈنڈا دور پھینکا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی بد کردار عورت ہے، اسے میں خود آج رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوں۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے گھر میں سے کسی غیر مرد کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو سمجھا کہ تم ہوگے، مگر جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی، کیونکہ وہ تو نہ جانے کوئی غیر مرد تھا جو تمہاری بیوی کے ساتھ۔ تمہاری بیوی تو ہر حد ہی پار کر چکی ہے۔ ابو کے منہ سے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ میں نے سائرہ کو دیکھا اور پھر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تم پر اپنی محبت لٹاتا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جو تم جیسی لڑکی کو اس گھر کی عزت بنایا۔ میرے ابو اسی پل بولے کہ اس عورت کا اب اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو اور اسے گھر سے چلتا کرو۔ میری بیوی جس کا وجود ڈنڈے کھا کر جگہ جگہ سے لہو لہان ہو چکا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ رو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا را مجھے طلاق مت دینا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، حقیقت میں تو تمہارے ابا ہی مجھے۔ سائرہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی کہ ایک بار پھر ابا نے اپنی بھاری بھرکم ہاتھ سے سائرہ کے گالوں پر مار دیا اور اسے تھپڑ مار کر بولتے ہوئے کہا، چپ کر بدتمیز، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو اسد اب تیری کسی بھی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ میرا تو دماغ گھوم چکا تھا، میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مزید سائرہ کو اس گھر میں نہیں رکھوں گا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا سائرہ اپنی خالہ ماں کے ہاں رہتی تھی، اگر اس وقت طلاق دیتا تو کہاں جاتی؟ اب بھی مجھ میں اتنی تو انسانیت موجود تھی۔ میں نے سائرہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور خود کمرہ بند کر کے فرش پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے معافیاں مانگتی رہی اور بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہتی کہ یہ سچ نہیں ہے، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا، خدارا مجھ پر اعتبار کریں اور میری بات سنیں ورنہ آپ میرے ساتھ غلط کر دیں گے اور بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے دن کرتی تھی، مگر آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے اسد۔ میری بیوی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہی اور مجھے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر تو روتی رہی مگر پھر کچھ دیر اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی گئی ہو، مگر میں نظر انداز کرتے ہوئے سونے لگا۔ صبح ہوئی تو مجھے اٹھتے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں فٹافٹ تیار ہو کر یوں ہی بغیر ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ سائرہ کہاں تھی میں نے نہیں دیکھا۔ آج کا دن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خاص دن تھا، کیونکہ آج کے دن ہی میری اور سائرہ کی شادی ہوئی تھی۔ آج میری اور سائرہ کی شادی کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا اور ہم نے اس دن کے لیے کتنے خواب سجا رکھے تھے کہ ہم اس دن کو بھرپور خوشیاں منائیں گے، مگر جو کچھ ہو چکا تھا مجھے اس پر افسوس تھا کہ آج میں سائرہ کو طلاق دینے والا تھا۔ جس دن ہمارا رشتہ جوڑا تھا اسی دن ہمارا رشتہ اب ختم ہونے والا تھا۔ میں جلدی جلدی دفتر کے لیے نکل گیا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ ابھی دن کے 1 بجے تھے جب مجھے لگا کہ اب مجھے گھر جانا ہے۔ آج سائرہ کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے حصے کا کام مکمل کیا اور پھر چھٹی لے کر گھر کی جانب چلا آیا۔ میرے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ جب میں گھر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل پر حملہ ہوا، کیونکہ میرے گھر کے دروازے سے ایک اوباش لڑکا نکل کر باہر آ رہا تھا۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر میرے دل کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا، کیونکہ سامنے سائرہ انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل اور زخموں کے نشان تھے، مگر اس کے باوجود
बावजूद वो सजी सवरी बैठी थी और उसके हाथ में चंद कागजात भी थे, मगर मेरे दिमाग में शक का बीज बोया जा चुका था। मैंने बीवी को इस तरह तैयार देखा तो दिल में नफरत सी उभरी थी। उस औरत ने आज तक खुद को मेरे लिए कभी तैयार नहीं किया जितना वो आज तैयार हुई थी, वो भी उस सड़क छाप लोफर लड़के के लिए। मैं तो सोच रहा था कि आखिरी बार सायरा को वार्निंग दूंगा, अगर वो सुधर जाएगी तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मगर जो कुछ मैं देख चुका था, इसके बाद सायरा को मजीद अपने साथ रखना मेरे लिए मुश्किल था। वो मुझे रोकने लगी, मगर मैं उसे धक्का देकर खुद से दूर करता फिर से बाहर निकल चुका था। पहले तो सिर्फ इल्जाम थे, मगर आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं रात गए तक सुनसान सड़कों पर खड़ा रोता और चीख रहा था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक भारी वक्त लगा था ये फैसला करने को कि मैं अब सायरा को छोड़ दूंगा। रात का पिछला पहर था जब मैंने घर की जानिब सफर शुरू किया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे मेरे कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थी, जिनमें मेरे अब्बू और सायरा की आवाज शामिल थे। मेरे अब्बू सायरा को इंतहाई बदतमीज लहजे में बुलाते हुए कहने लगे कि आज तो असद भी घर नहीं आया, अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे। अगर तू खामोशी से मेरी बात मान लेती तो आज तुझे इस हाल में ना पहुंचना पड़ता। मगर तभी सायरा बोली कि मैं मर जाऊंगी, मगर कभी भी आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब मैंने अब्बू और सायरा के ये अल्फाज सुने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं गुस्से से आग बगोला होता कमरे में दाखिल हुआ और जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। अब्बू ने सायरा को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था और वो इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश में लगे थे, जबकि सायरा इन्हें खुद से पीछे धकेल रही थी। मैंने जब ये मंजर देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्से से अपने बाप की जानिब बढ़ा और इन्हें गिरबान से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देकर गिरा दिया। सायरा मुझे देखकर सहमी हुई रोने लगी थी। मेरे अब्बू एक बार फिर बौखलाकर मुझे सायरा के खिलाफ भड़काने लगे, मगर मैंने इस बार उनकी कोई बात न सुनी और सब कुछ सायरा से पूछा। सायरा ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने शादी के कुछ अरसा बाद भी मुझ पर गलत नजर डालना शुरू कर दी थी। मैं हर बार खुद को इनसे बचाती फिरती। आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और मैंने अपनी खाला माँ के साथ मिलकर आपके लिए एक पार्टी और सरप्राइज अरेंज किया था। इसकी डिस्कशन के लिए मुझे अपनी खाला जाद और खाला अम्मी से बात करना पड़ती थी, मगर आपने इसका भी गलत मतलब ले लिया और मैं नहीं जानती कि वो लड़का घर तक कैसे आया। मगर मैं आज के रोज आपके लिए तैयार हुई थी क्योंकि आज हमारी सालगिरह थी और मेरे पास एक खुशखबरी भी थी कि आप बाप बनने वाले हैं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं आपको ये खबर सुनाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, मगर एक बार फिर से हमारे बीच शक की दीवार खड़ी हुई। कितनी ही देर में सख्ते की हालत में बैठा अपने बाल नोचता रहा। मैंने ये क्या कर दिया। मैं रोता रहा और गुस्से से आग बगौला होकर अब्बा को बातें सुनाने लगा। वो बाप थे, मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। उसी वक्त मैंने सायरा और अपना सामान पैक किया और हम दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मैंने सायरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके लिए मुझे माफ करना मुश्किल था, मगर उसके बावजूद कुछ अरसा लगा हम दोबारा पहले जैसे हो गए। मेरे अब्बू ने कई बार फोन पर मुझसे माफी मांगना चाही और मुझे वापस बुलाया, मगर मैंने उनकी बात पर भी यकीन न किया। जाने अनजाने में मेरी बीवी पर बहुत जुल्म हो गया था और करने वाला भी कौन था? मेरा ही बाप।